بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد تنہا نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پیچھے تمام انبیاء کو بھیجا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بھیجا، اس کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سلسلہ چلا، ان کے بعد تابعین کا چلا، تابعین کے بعد تبع تابعین کا چلا، دھیرے دھیرے کر کے آج 1400 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہو چکے ہیں۔ اب زندگی ہمیں گزارنا ہے اور طریقہ وہی ہونا چاہیے جو 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کے گئے تھے۔ اس طریقے پہ ہم کیسے چلیں گے، اس کو ہم کیسے اپنائیں گے؟ ہم ہر چیز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بسا اوقات ایسا بھی موقع پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے الزام لگا دیا۔ الزام کیسے لگایا؟ ایک یہودی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کی چادر کو تیزی سے کھینچا اور کہا، کہاں ہے میرا قرض؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہیں وقت تو آگے کا دیا تھا، یعنی آج تو جس تاریخ کو مانگ رہا ہے پیسے، یہ تاریخ کو تمہیں وقت نہیں دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور حکم دیا کہ جاؤ اس کا مال واپس کر دو۔ اس کا جب مال واپس کر دیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سامان بڑھا کر اسے دے دیا۔ اس یہودی شخص نے کہا، یہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارا انعام ہے۔ اب اس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا برتاؤ کیا تھا اور اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں، یہ دعوت تھی امت کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ دیکھ کے وہ یہودی شخص ایمان لے آیا، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتا دیا کہ اگر کوئی شخص تمہارے اوپر الزام لگائے، کوئی شخص تمہارے اوپر تہمت لگائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتایا۔ ایک صحابی کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص ہے، آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہتا ہے۔ کہا، سنو، تم وہ شخص اگر ہم کو برا بھلا کہتا ہے تو یاد رکھو ہمارے سامنے ایک گھاٹی ہے، ایک گھاٹی ہے۔ اگر میں اس گھاٹی سے پار ہو گیا، اس گھاٹی کو پار کر گیا تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ فلاں شخص ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمیں صرف وہ کام کرنا ہے جو میرے نبی ہم کو بتا کر گئے تھے۔ اور یاد رکھو اگر میں اس گھاٹی میں گر گیا، اس گھڑے میں گر گیا تو وہ شخص جیسا ہم کو کہہ رہا ہے وہ کم کہہ رہا ہے، اس سے زیادہ ہم برے ہیں۔ تو ہم کو کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی ہمارے اوپر کیا الزام لگا رہا ہے، اس سے ہٹ کر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا، ہمیں اس طریقے پہ چلنا ہے۔ کوئی الزام لگا دے تو صبر کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے، اور صفائی ہر جگہ نہیں دینا ہے، ہر جگہ یہ کام کرنا ہے۔ مگر یاد رکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات ایسا کام کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کبھی کبھی، لوگوں کے دماغ میں کبھی کبھی یہ شبہات ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں شخص کیا کر رہا ہے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے پاس کھڑے تھے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کر رہے تھے۔ ایک شخص ادھر سے گزرا، اس کی نظر پڑ گئی، وہ شخص جانے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، اے ادھر آؤ۔ جب وہ شخص قریب آیا، کہا، میں جس سے بات کر رہا تھا وہ میری بیوی وہ میری بیوی تھی۔ تو وہ کون سی بیوی تھی؟ کہا، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ سے کچھ نہیں کہا اور نہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات آئی۔ کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دل میں تو یہ بات نہیں آئی، مگر وہ شیطان وہ تمہارے دل و دماغ میں یہ بات ڈال سکتا تھا، اس لیے پہلے ہی ہم نے اس شبہات کو تمہارے دور کر دیا۔
تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی ہم سے غلطی ہو رہی ہے اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی شخص ہم کو یہ دیکھ رہا ہے تو اس کام سے پہلے اس شخص کے شبہات کو دور کر دے، اور اگر کوئی شخص الزام ہی لگاتا ہے تو اس الزام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اپنا کر، اور سب سے بڑی جو چیز ہے اللہ کا خوف ہے، خشیت الہی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا رہے، اور یہی زندگی اصل ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔